کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جسے مراد رسول کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر اور اس کے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ عمر کے زبان سے جو جاری ہوگا وہ حق اور سچ ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کی زبان سے جو جاری کریں گے، جو کلمہ جاری ہوگا وہ حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا بھی انتخاب ہے، نبی علیہ السلام کا بھی انتخاب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے دو عمروں کے لیے، ایک عمر بن خطاب تھے، ایک عمر بن حشام تھے جس کا نام ابو جہل ہے، کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، کہ اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول کی، اور انہی کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو شان و شوکت ملی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام جب لے آئے، اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام نے اعلانیہ نماز عبادتیں شروع کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے لیے جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں نعین بن عبداللہ، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ اتنے غصے میں تلوار لے کر کہنے لگے میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس صحابی نے کہا جا کر پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تیرے گھر کے اندر بہنوئی اور بہن ایمان لا چکے ہیں۔ یہ گھر پہ جاتے ہیں، گھر پہ جانے کے بعد دیکھ آواز سنتے ہیں تو قرآن کی آواز گھر سے آ رہی ہے۔ پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ آگے ہوتی ہے، بچانے لگتی ہے، لیکن ان کی بہن ساتھ ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ عمر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو مجھے بھی مارنا شروع کر دے، لیکن جب تک تو باطل دین کو تو نہیں چھوڑتا، میں سچے دین کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر بہن کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آخر کار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ صحیفہ مجھے بھی دکھا دے، میں بھی دیکھ لوں۔ تو ان کی بہن کہتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ناپاک آدمی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ آپ غسل کر لیں، طہارت اختیار کر لیں، پھر آپ اس صحیفے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے وہ صحیفہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی یہ سورت پڑھی جاتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب آگے سورت پڑھی جاتی ہے فوراً کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے چلو، میں ایمان لانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس وقت صحابہ کرام زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ان کے گھر جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اس وقت صرف 39 مرد ایمان لا چکے تھے، 11 عورتیں ایمان لائی تھیں، ان کے گھر کے اندر عبادت ہوا کرتی تھی، انہی کے گھر میں صحابہ جمع ہوا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ایک صحابی دروازہ کھولتے ہیں،
فوراً دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اندر خبر دیتے ہیں کہ عمر آئے ہوئے ہیں، صحابی گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا روب دیا تھا، ایسی شان ان کی تھی، ایسا دبدبہ ان کا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرماتے ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دے، اگر یہ غلط ارادے سے آئے ہوئے ہوں گے تو انہی کے تلوار سے انہی کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جیسے اندر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور پھر اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد اعلانیہ طور پہ بیت اللہ کے اندر عبادت ہوگی۔ کہ عمر کے ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام نے عبادت پھر بیت اللہ کے اندر اعلانیہ طور پہ شروع کر دی۔ یہ وہ عمر تھے، جبھی تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ قرآن کے اندر، قرآن کریم کے اندر 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں۔ عمر کی زبان میں خدا بولتا تھا۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ میری امت میں اگر یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن نازل کرتے ہیں۔ یہ جو پردے کا حکم آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، راستے میں جا رہی تھی۔ پہلے جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے، خواتین دور دراز چلی جاتی ہے، اس طرح جا رہی تھی۔ ایک منافق دوسرے منافق سے کہنے لگا وہ دیکھو نبی کی بیوی جا رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ جملہ سنا، گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امی جان آپ واپس لوٹ جائیے گھر کی طرف، اور آپ مکمل حجاب کے اندر پردے کے ساتھ نکلا کرے، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جیسے اما جان لوٹتی ہے ادھر نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرے۔ عمر کی زبان میں قرآن بولتا تھا، وہ زمین پر بولتے تھے، اللہ قرآن کریم آسمان سے نازل فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل نبی وزیران من اہل السماء و اہل الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان میں بنائے ہیں، 2 وزیر زمین میں بنائے ہیں۔ فوزیرائے من اہل السماء جبرائیل و میکائیل، اور میرے آسمانوں کے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے۔ وزیرائے من اہل الارض ابو بکر و عمر، اور میرے زمین کے جو 2 وزیر ہے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ نے ایسا اعزاز دیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ابو بکر تھے، بائیں ہاتھ کی طرف حضرت عمر تھے۔ اس شان سے آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ابو بکر کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور صحابہ سے کہتے ہیں، صحابہ کو متوجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر اس طرح ساتھ ہے، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔
جن کے بارے میں یہ وہ ہستی ہے عمر بن خطاب جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نبوت کا اعزاز میرے بعد کسی کو ملنا ہوتا تو اس کے حقدار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، دوسرے نمبر پہ خلیفہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر کے خلیفہ تھے۔ 13 ہجری کو آپ خلیفہ بنے، 10 سال 2 ماہ تک آپ نے خلافت کی، اور ایسے منصف، ایسے عادل حکمران تھے کہ جب آپ کا دور حکومت تھا شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ جنگل میں جایا کرتا تھا، بکریوں کو چرایا کرتا تھا، تو گھر جب واپس آیا ایک مرتبہ رونے لگا، والدین کے سامنے کہنے لگا اماں جان آج شیر بکری کو کھا گیا۔ ان کی والدہ رونے لگی۔ وہ بچہ پوچھتا ہے اماں جان میں کہہ رہا ہوں شیر نے بکری کو کھایا، آپ رو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی عمر اس دنیا سے چلے گئے۔ بچہ حیران ہوتا ہے، میرا سوال الگ ہے، آپ کا جواب الگ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بکری شیر بکری کو کھا گیا، اور آپ کہہ رہی ہے عمر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب تک عمر حیات ہو اس زمین کے اندر پانی کے گھاٹ پر شیر بکری بھیڑیے سارے ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ اسی دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جس دن شیر نے بکریوں پر حملے شروع کر دیے۔ ایسا دور حکومت کہ جن کے دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں، دریائے نیل کا پانی دن بدن نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر نے خط لکھا کہ یہاں پر ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے مصر کے اندر کہ ہر سال ایک لڑکی خریدی جاتی ہے والدین سے، منہ مانگے قیمت پر خریدی جاتی ہے، اس لڑکی کو زیورات سے سجا دیا جاتا ہے، دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق دریائے نیل کا پانی بلند ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کام سے لوگوں کو روک دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے 2 رقعے بیچتے ہیں، 2 خط بیچتے ہیں گورنر کے نام، ایک خط بیچتے ہیں گورنر کے نام، دوسرا خط بیچتے ہیں دریائے نیل کے نام بیچتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، اے دریائے نیل اگر تو چلتا ہے اپنی طرف سے فَلَا تَجْرِي، تو مت چل، تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اگر تجھے چلانے والی ذات اللہ کی ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يَجْرِيَكَ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو چلا دے۔ اور پھر گورنر سے کہتے ہیں کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ رات کو وہ خط ڈالا جاتا ہے، صبح 16 ہاتھ پانی بلند ہوتا ہے۔